بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کی امانت ہے۔ خزانہ تمہاری ملکیت نہیں، مال غنیمت تمہاری ملکیت نہیں۔ محل کی سازشوں سے نکلو اور دشمن پر نظر رکھو، تمہیں فتح مبارک ہو۔ میں تصوروں میں وہ اذانیں سن رہا ہوں جو بت خانوں میں گونج رہی ہیں، تمہیں پھر وہاں جانا ہے۔ سانپ کا سر ابھی کچلا نہیں گیا، میں آنے والے وقت کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہندو مت کا سر کچلا نہ گیا تو یہ مذہب مسلمانوں کو ڈستا ہی رہے گا۔ جاؤ محمود، اگلی جنگ کی تیاری کرو۔ پیرو مرشد، سلطان نے سر اٹھا کر کہا، میری روح کو اسی روشنی کی ضرورت تھی جو آپ نے عطا کر دی ہے۔ میرے دل میں کوئی وہم اور کوئی شک نہیں، میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا ہے کہ میری عمر کفر کے خلاف لڑتے گزرے گی۔ مجھے پریشانی صرف یہ ہے کہ میری اپنی قوم کے حکمران میرے دشمن ہیں۔ ہم خانہ جنگی میں بہت خون بہا چکے ہیں۔ ایک فرق دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو، شیخ ابو الحسن خرقانی نے کہا۔ ایک دشمن تمہاری سلطنت کے ہیں، وہ تم سے تخت و تاج چھیننا چاہتے ہیں، اور ایک دشمن وہ ہیں جو اسلام کو کمزور کر رہے ہیں، انہیں غدار کہتے ہیں۔ اپنے ذاتی دشمن اور اپنے مذہب کے دشمن میں تمیز کرو۔ کسی کو اس لیے قید میں نہ ڈال دو کہ وہ تمہارے جاہ و حشمت کا منکر ہے۔ اگر تمہارا اپنا بیٹا، اپنی بیٹی، اور اگر تمہارا سگا بھائی بھی اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اسے جینے کے حق سے محروم کر دو۔ کاشغر کا حکمران قادر خان اور اس کے پڑوسی ابو منصور ارسلان خان اور توغان خان تمہاری سلطنت پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ وہ خانہ جنگی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ عالم اسلام کے اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ انہیں عیسائی مدد اور ہوا دے رہے ہیں۔ اگر یہ سر اٹھائیں تو انہیں کچل دو، لیکن کچلنے سے پہلے انہیں موقع دو کہ وہ سمجھ سکیں کہ وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ سلطنت غزنی کے مسلمان دشمنوں کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ ایلک خان ترکستانی ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملا کر سلطان محمود غزنوی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ آپ اس سلسلے کو تفصیل سے سن چکے ہیں کہ کئی بار سلطان محمود کو ان کے خلاف لڑنا پڑا۔ ایلک خان مر چکا تھا، اب اس کا بھائی ابو منصور ارسلان خان الاصم تخت نشین تھا۔ اسے الاصم اس لیے کہا جاتا تھا کہ کانوں سے بہرا تھا۔ کاشغر کا حکمران قادر خان تھا اور اس کے پڑوس میں توغان خان کی ریاست تھی۔ یہ دراصل ریاستیں نہیں، عمارتیں تھیں جو خلافت بغداد کے تحت تھیں، مگر خلافت کی اہمیت ختم ہو چکی تھی۔ خلیفہ القادر باللہ عباسی تھا جو خود اقتدار پرست تھا۔ وہ ایک ریاست کا حکمران بھی تھا۔ وہ سلطان محمود کے خلاف خانہ جنگی کو در پردہ ہوا دیتا تھا۔ سلطان محمود متھرا سے کنوج تک فتح کر کے واپس آیا تو ایک رات قادر خان ابو منصور ارسلان خان کے محل میں بیٹھا تھا۔ قادر خان کی ایک جوان بیٹی اخشا بھی اس کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ رات کو جب قادر خان اور ابو منصور خاص کمرے میں بیٹھے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے، قادر خان کی بیٹی اخشا اور ابو منصور کی جوان بیٹی سمن تاش باغ میں ٹہل رہی تھی۔ رات خاموش تھی، صرف ایک آواز تھی جو اس سکوت میں تیر رہی تھی۔ یہ تاروں کا ایک ساز تھا جس کے ساتھ کوئی دھیمے دھیمے گنگنا رہا تھا۔ ساز و آواز میں سوز تھا اور ایسا تاثر کہ جذبات پر وجد طاری ہوا جا رہا تھا۔ وہ نابینا موسیقار تھا، ابو منصور کے دربار کا مغنی تھا۔ سمن تاش نے اسے باغ کے کسی گوشے میں بٹھا رکھا تھا اور وہ خود اخشا کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔ نابینا مغنی کی عمر 30 برس سے ذرا ہی زیادہ تھی۔ 1.5 سال سے ابو منصور کے دربار میں تھا۔ سمن تاش کو موسیقی سے لگاؤ تھا۔ ایک روز یہ نابینا محل کے باغ کے قریب آ گیا اور اس نے تاروں کو چھیڑ دیا۔ سمن تاش کے کانوں میں آواز پڑی تو اس نے اسے اندر بلا لیا۔ ابو منصور نے اس سے ایک ہی نغمہ سنا تو اس نے مغنی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ ابو منصور کو اپنی بیٹی سمن تاش سے بہت پیار تھا۔ سمن تاش نابینا مغنی کو اپنے کمرے میں بھی بلا لیا کرتی تھی۔ سمن، اخشا نے جذباتی سی آواز میں کہا، کتنی پیاری آواز ہے، خمار سا طاری ہونے لگتا ہے۔ یہ موسیقار نابینا ہے، سمن تاش نے کہا۔ آنکھوں کے نور سے محروم پیدا ہوا تھا، مگر خدا نے قدرت کی ساری نغمگی اس کی آواز میں سمو دی ہے۔ ابا اجازت نہیں دیں گے،
میں اس مغنی کو سلطان محمود کے دربار میں لے جانا چاہتی ہوں۔ وہ کیوں؟ اکشا نے رک کر پوچھا۔ سلطان محمود کے دربار میں کیوں؟ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جو ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، سمن تاش نے کہا۔ میں اس نابینا موسیقار کے ساز اور اس کی آواز سے سلطان محمود کی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ تم نے سنا نہیں وہ ہندوستان میں کتنے بت خانے توڑ آیا ہے اور کتنے مہاراجوں سے ہتھیار ڈلوا آیا ہے؟ اس کی تمہیں کیا خوشی ہے؟ اکشا نے پوچھا۔ سلطان محمود ہمارے اور تمہارے خاندان کا دشمن ہے۔ وہ جو ہاتھی، گھوڑے، جنگی قیدی اور اسلحہ لایا ہے وہ سب ہمارے خلاف استعمال کرے گا۔ تم شاید اپنے خاندان کی تاریخ سے واقف نہیں ہو۔ میں اپنے خاندان کی تاریخ سے واقف ہوں، اسی لیے سلطان محمود کی معتقد ہوں۔ سمن تاش نے کہا۔ وہ ہمارا دشمن نہیں بلکہ ہم دونوں کے خاندان اس کے دشمن ہیں۔ وہ اسلام کا علم بردار ہے، بت شکن ہے۔ تم شاید نہیں جانتی کہ اس نے ہندوستان میں کتنے مہاراجوں کو شکست دی ہے، لیکن وہاں حکومت کرنے کے لیے تخت پر نہیں جا بیٹھا۔ اس کی وجہ یہ ہے سمن کہ وہ زر و جواہرات اور مال و دولت کی خاطر ہندوستان جاتا ہے۔ اکشا نے بڑے پیار سے کہا۔ اب کہ وہ درہموں کے، جواہرات اور ہیروں کے ہاتھی لاد کر لایا ہے، اس نے بے بہا مال غنیمت اپنی فوج میں تقسیم کیا ہے، اب وہ ہمیں اپنا غلام بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں تو اس کی لونڈی بننے کو تیار ہوں، سمن تاش نے کہا۔ تم میں خاندانی غیرت نہیں رہی، اکشا نے کہا۔ تم ایلک خان کی بھتیجی ہو جو سلطان محمود کے خلاف لڑتا رہا ہے۔ تمہیں ابا نے کچھ نہیں بتایا؟ چچا ایلک خان سلطان محمود کے خلاف لڑتا رہا ہے اور ہر میدان میں شکست کھا کر بھاگتا رہا ہے، سمن تاش نے کہا۔ مجھے میرے ابا کیا بتا سکتے ہیں؟ وہ بہرے ہیں، ان کے کانوں میں حق کی آواز نہیں پہنچتی۔ وہ اسی کو سچ سمجھتے ہیں جو ان کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ کیا تم اپنے باپ کو احمق سمجھتی ہو سمن؟ اکشا نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے خدا نے تمہیں عقل اور غیرت کی جگہ بھی حسن ہی دے دیا ہے۔ کم از کم غزنی اور خراسان میں تم جیسی خوبصورت لڑکی کوئی نہیں ہوگی، لیکن تم عقل سے آری ہو۔ مگر میرے اتالیق عقل سے آری نہیں، سمن تاش نے کہا۔ تم نے میرے سفید ریش عمر رسیدہ اتالیق کو دیکھا ہے۔ وہ علم اور تجربے کا سمندر ہیں۔ وہ مجھے میرے خاندان کی تاریخ سنا چکے ہیں۔ انہوں نے میرے ابا کے متعلق کہا تھا کہ ان میں تدبر نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے۔ اتالیق نے کہا کہ جو کوئی تخت پر بیٹھ کر سر پر تاج رکھ لیتا ہے وہ بہرا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سن رہا ہے، مگر سچ اور حق کی بات کے لیے اس کے کان بند ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے، مگر اسے حقیقت نظر نہیں آتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا دماغ سوچ رہا ہے، مگر دماغ پر کسی اور کا آسیب سوار ہوتا ہے۔ اکشا، میرے اتالیق نے کہا تھا کہ تمہارے باپ کا بڑا بھائی ایلک خان بہرا نہیں تھا۔ خدا نے اسے عقل و دانش سے نوازا تھا، مگر اس نے اپنے دماغ پر غزنی کو فتح کرنے اور سلطان محمود کو قید یا قتل کرنے کا بھوت سوار کر لیا۔ اس کے جو کان سن سکتے تھے وہ بند ہو گئے، آنکھیں جو دیکھ سکتی تھی اندھی ہو گئیں، اور عقل پر سلطانی کی ہوس کا پردہ پڑ گیا۔ ایسے حکمران کو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تمہارے چچا ایلک خان نے بھی اپنی رعایا سے جھوٹ بولے، اپنے دوستوں سے جھوٹ بولے، مسجدوں میں جھوٹ بولے، قرآن ہاتھ میں لے کر جھوٹ بولے، اپنی فوج کو اور اپنی رعایا سے کہا کہ سلطان محمود لٹیرا ہے اور وہ اپنی سلطنت کو وسیع کر رہا ہے۔ ایلک خان نے جھوٹی غیرت کی قسمیں کھائی اور اپنی فوج کو بھڑکا کر بھائی کو بھائی سے لڑا دیا۔ اسلام کی عسکری قوت کمزور ہو گئی اور کفار کے ہاتھ مضبوط ہو گئے۔ میرے اتالیق نے مجھے بتایا کہ سلطان محمود اگر سلطنت کی وسعت کی خواہش رکھتا تو اس کے پاس اتنی فوج ہے کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے حکمرانوں اور ترکستان کے قوانین کو اپنا مطیع بنا چکا ہوتا، لیکن اس کی نظر کچھ اور دیکھ رہی ہے، اس کا جنون کچھ اور ہے۔ محمد بن قاسم نے ہندوستان میں جو اسلام پھیلایا تھا اس پر ہندو مت کے سائے پڑ گئے ہیں۔ سلطان محمود کو خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ ہندوستان میں اسلام کی ٹمٹماتی ہوئی شمع کو روشن کرے۔ اس کے پیر و مرشد شیخ ابو الحسن خرقانی ہیں، جو غیب دان تو نہیں، لیکن علم و فضل اور ایمان کی روشنی انہیں وہ سب کچھ دکھا دیتی ہے جو بے سمجھ اور کم عقل انسانوں کو نظر نہیں آتا۔ شیخ خرقانی نے سلطان محمود سے کہا ہے
کہ کفر کا اور اپنی قوم میں غداروں کا خاتمہ کرو۔ میرے اتالیق نے کہا کہ جب بھائی بھائی سے لڑتا ہے تو ان کے خون کے قطروں سے زمین کانپ کانپ جاتی ہے، آسمان آنسو بہاتا ہے اور فرشتے روتے ہیں۔ سمنتاش، اکشا نے سامنے آ کر اپنے ہاتھوں میں اس کے گال تھام لیے اور بولی، تم نے پہلے کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھی، اس عمر میں ایسی سنجیدہ باتیں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، اور تمہارا اتالیق تمہیں کتنی غلط باتیں بتا رہا ہے، وہ تمہیں اس عمر میں درویش بنا رہا ہے۔ ایسی خوبصورت رات، ایسا وجد آفرین نغمہ، تم کتنی بدذوق ہوتی جا رہی ہو سمن۔ روح کو جب روشنی مل جائے اکشا، سمنتاش نے کہا، میں بدذوق نہیں، یہ نابینا موسیقار میرے ذوق کی بدولت درباری رتبہ حاصل کیے ہوئے ہے۔ میں نے روح کی جس روشنی کی بات کی ہے وہ مجھے اپنے اتالیق اور اس موسیقار کے نغموں سے ملی ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ اس کے ساز کے تار کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے ترنم میں مجھے ایک پیغام سنائی دیتا ہے۔ کیا ہے وہ پیغام؟ معلوم نہیں، سمنتاش نے کہا، میں ابھی سمجھی نہیں۔ نابینا موسیقار تاروں پر آہستہ آہستہ مضراب چلا رہا تھا اور وہ خوابناک آواز میں گنگنا رہا تھا۔ گاہے اس کی آواز ساز کی آواز، گاہے ساز کی آواز اس کی آواز لگی تھی۔ دونوں لڑکیاں چلتے چلتے اس کے قریب آ گئیں۔ موسیقار پر بے خودی طاری تھی اور وہ جیسے کسی اور کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ کیا تم اپنے ابا حضور کو قائل کر سکتی ہو کہ سلطان محمود اپنی سلطنت کی توسیع نہیں چاہتا؟ اکشا نے پوچھا۔ اور کیا تمہارے ابا مان جائیں گے کہ سلطان محمود کی جنگیں اسلام کی خاطر ہیں؟ انہیں منوانے کی مجھے کیا ضرورت ہے، سمنتاش نے کہا۔ وہ سلطان محمود کے خلاف ہو سکتے ہیں، اس کے خلاف لڑیں گے نہیں۔ ان کے دل میں دشمنی موجود ہے، وہ سلطان کے خلاف لڑیں گے بھی نہیں اور اس کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ میں تمہیں راز کی ایک بات بتاؤں، اکشا نے کہا، تمہارے ابا حضور سلطان محمود کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ ایسی جرت نہیں کریں گے، وہ ایسی جرت کا اظہار کر چکے ہیں۔ قادر خان کی بیٹی اکشا نے کہا، میرے ابا اسی مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، وہ تمہارے ابا کے ساتھ اسی سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ میں انہیں روکوں گی، سمنتاش نے تڑپ کر کہا۔ ہوش میں آؤ سمن، اکشا نے قدرے غسیلی آواز میں کہا، ترکستان کی بیٹیاں اتنی بے غیرت نہیں ہوا کرتی، تم ذہنی طور پر غزنی والوں کی غلام بن گئی ہو۔ نابینا موسیقار کے ساز کے تار اتنی زور سے جھنجھنائے جیسے اس کا ہاتھ کانپ گیا ہو اور مضراب بے قابو ہو گیا ہو۔ تار خاموش ہو گئے، مغنی کی آواز رات کے سکوت میں تحلیل ہو گئی۔ سلطان محمود بہت بڑی طاقت بن گیا ہے، اکشا کہہ رہی تھی۔ اب وہ تمام ترکستان پر اسی طرح حملہ اور قبضہ کرے گا جس طرح اس نے خوارزم پر کیا تھا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ اب خوارزم شاہ کون ہے؟ التنتاش، اور اس کا نائب سلطان محمود کا مشہور سالار ارسلان جاذب ہے۔ یہ دونوں غزنی کے قصاب ہیں، انہوں نے ہر اس آدمی کو قتل کرا دیا ہے جن کے متعلق انہیں شک تھا کہ غزنی کے وفادار نہیں۔ ہم دونوں کے والد کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خراسان پر حملہ، اکشا نے کہا۔ بیشتر اس کے کہ سلطان محمود کو اطلاع ملے، خراسان ہمارے قبضے میں ہوگا، اور جب سلطان محمود جوابی حملہ کرے تو اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ میرے ابا قادر خان، تمہارے ابا ابو منصور، اور بخارا کے امیر البتگین کا بھائی توغان خان۔ اکشا نے جواب دیا، ترکستان کے تمام امراء کو ایک محاذ پر اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ سمنتاش ہنسنے لگی اور ہنستی چلی گئی۔ اس کی ہنسی میں بچپن کا انداز تھا، لیکن اس ہنسی میں طنز تھا۔ اس نے کہا، کیا یہ چوہے اور چھپکلیاں مل کر ایک شیر کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اگر شیر زندہ ہی نہ رہا تو اسے خراسان پر حملے سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے گا، اکشا نے کہا اور چونک کر بولی، تمہارا موسیقار سو گیا ہے یا چلا گیا ہے؟ رات کی خاموشی میں ساز کی دھیمی دھیمی لرزتی کانپتی آواز ابھرنے لگی اور اس کے ساتھ نابینا مغنی کی دبی دبی میٹھی میٹھی گونج سنائی دینے لگی۔ یہ خاموش کیوں ہو گیا تھا؟ اکشا نے پوچھا۔ یہ ہماری باتیں سننے کے لیے چپ ہو گیا تھا۔ ایک اندھے موسیقار سے اتنا خوف؟ سمنتاش نے کہا، اسے موسیقی کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ ذرا بھر دلچسپی نہیں۔ اکشا سمنتاش کو بازو سے پکڑ کر پرے لے گئی اور بولی،
تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ سلطان محمود کے جاسوس اور مخبر ہر جگہ موجود ہیں۔ میرے ابا اپنے ہاں غزنی کے 2 جاسوسوں کو پکڑ کر جلاد کے حوالے کر چکے ہیں۔ جاسوس تمہارے ہاں بھی موجود ہیں۔ آنکھوں سے محروم، موسیقی میں ڈوبا ہوا انسان جاسوس نہیں ہو سکتا، سمن تاش نے کہا۔ تم مجھے بتاؤ کہ سلطان محمود کو کب اور کس طرح قتل کیا جائے گا؟ اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا، اخشا نے کہا۔ سمن تاش، تمہارا اتالیق بھی غزنی کا جاسوس معلوم ہوتا ہے، ورنہ ترکستان کے اتنے بڑے دشمن کو وہ اسلام کا علم بردار نہ کہتا۔ اگر تم اپنے ابا کی زندگی چاہتی ہو تو اتالیق کی باتوں کو سچ ماننا چھوڑ دو۔ یہ خرانٹ بوڑھا تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ سمن تاش کی زبان جیسے گنگ ہو گئی ہو۔ اخشا بولتی رہی اور وہ ہنستی رہی۔ اخشا، سمن تاش اکتائے ہوئے اور کچھ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، ہمیں چلنا چاہیے۔ تم چلو، میں موسیقار کو اس کے ٹھکانے پر چھوڑنے جا رہی ہوں۔ کسی ملازم کو اس کے ساتھ بھیج دو، اخشا نے کہا۔ تم خود کیوں جاؤ گی؟ سمن تاش نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ موسیقار کی طرف چل پڑی۔ نابینا موسیقار کو محل کے قریب ہی مکان دیا گیا تھا۔ سمن تاش اس کا ہاتھ پکڑے اسے اس کے کمرے میں لے گئی۔ راستے میں وہ کچھ بھی نہ بولی۔ موسیقار کے کمرے سے نکلنے لگی تو موسیقار نے اسے رک جانے کو کہا۔ آپ شہزادی ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، موسیقار نے بڑے اداس لہجے میں کہا۔ ایک بات کہوں تو برا نہ ماننا شہزادی، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ کیوں؟ قادر خان کی شہزادی نے مجھے جاسوس کہا تھا، موسیقار نے کہا۔ کہتی تھی کہ میں آپ دونوں کی باتیں سننے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ سمن شہزادی، مجھے بادشاہوں اور سلطانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ میرے لیے دنیا کبھی ختم نہ ہونے والی تاریکی اور آوازیں ہیں، اسے میں اپنے نغموں سے روشن رکھتا ہوں۔ نہیں، سمن تاش نے کہا، اس نے تمہیں جاسوس نہیں بلکہ یہ کہا تھا کہ دھیمے سروں میں بجتے بجتے تمہارے ساز کے تار بڑی زور سے جھنجھنائے تھے اور تم خاموش ہو گئے تھے۔ اسے شک ہوا تھا کہ تم ہماری باتیں سننے کے لیے چپ ہو گئے تھے۔ قادر خان کی شہزادی کے منہ سے سلطان محمود کے قتل کی بات نکلی تو میرا ہاتھ کانپ گیا اور مضراب بے قابو ہو کر تاروں کو جا لگا، نابینا مغنی نے کہا، اور میری زبان کانپ کر خاموش ہو گئی۔ اگر سلطان محمود قتل ہو جائے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ سمن تاش نے کہا۔ سلطان ہو یا سپاہی، کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، مغنی نے کہا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ سلطان محمود کو پسند کرتی ہیں۔ اگر وہ قتل ہو جائے تو مجھ پر وہی قیامت آئے گی جو آپ پر ٹوٹے گی۔ آپ کی طرح میں بھی سلطان محمود کو اسلام کا علم بردار پاسبان سمجھتا ہوں، لیکن یہاں کسی کے ساتھ اس کے حق میں کوئی بات نہ کرنا، سمن تاش نے کہا۔ اسے کون قتل کرے گا؟ موسیقار نے پوچھا۔ اسے کب قتل کیا جائے گا؟ میں ابھی ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی، سمن تاش نے کہا۔ تم اب آرام کرو۔ ذرا رک جاؤ شہزادی، موسیقار نے کہا۔ میں آرام نہیں کر سکوں گا، میں سو نہیں سکوں گا۔ تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ سمن تاش نے کہا۔ تم خانہ جنگی نہیں روک سکتے، تم غزنی کے سلطان کو قاتلوں سے نہیں بچا سکتے۔ اگر آپ مجھے کچھ بتا سکیں تو میں غزنی جا کر سلطان محمود کو قبل از وقت خبردار کر سکتا ہوں۔ سمن تاش نے ہنس کر کہا، تم بہت جذباتی ہو، تم غزنی کیسے جاؤ گے؟ گرتا پڑتا چلا جاؤں گا، موسیقار نے کہا۔ یہاں میرے کچھ شاگرد بھی ہیں، جسے کہوں گا وہ چلا جائے گا۔ کیا تم اس معاملے میں سنجیدہ ہو؟ سمن تاش نے کہا۔ جو کہہ رہے ہو وہ کر کے دکھا سکتے ہو؟ آپ راز کی بات بتا دیں، باقی کام میں کسی سے کرا لوں گا، موسیقار نے کہا۔ شہزادی سمن، میں نے سلطان محمود کے متعلق اپنی رائے آپ کی رائے سن کر دی ہے۔ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے درمیان یہ باتیں ہوئی ہیں، سمن تاش نے کہا۔ ماں، سمن تاش نے اپنی ماں سے جا کر کہا، کیا ابا حضور اپنے خاندان کی روایت کو مرنے نہیں دیں گے؟ کیسی روایت بیٹی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کاشغر کا خان کیوں آیا ہے؟ سمن تاش نے کہا۔ خراسان پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ قادر خان ہمارے ابا کو چچا ایلک خان کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ ہمارے خاندان کے ابھی پہلے زخم نہیں سلے، کیا آپ انہیں روک سکتی ہیں؟ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور سمن تاش کا باپ ابو منصور ارسلان خان کمرے میں داخل ہوا۔
وہ بہت اونچی آواز میں سنتا تھا۔ اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھ کر رک گیا اور انہیں بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ سمن تاج کی ماں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تم دونوں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ کوئی خاص بات ہے، ابو منصور نے کہا۔ سمن تاج کی ماں نے ابو منصور کے کان کے ساتھ منہ لگا کر بلند آواز سے کہا، آپ ہمارے چہرے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ہماری آنکھوں میں جھانکیں تو آپ کو اسلام کے سپاہیوں کی خون چکاں لاشیں تڑپتی نظر آئیں گی۔ آپ کو اسلام کا پرچم خاک و خون میں پڑا دکھائی دے گا۔ میری آنکھوں میں دیکھیں، آپ کو ایک ہی مذہب کے بیٹے، ایک ہی خدا اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کا خون بہاتے نظر آئیں گے۔ خاموش ہو جاؤ، ابو منصور نے گرج کر کہا۔ تمہیں میرے فیصلوں میں دخل دینے کی جرت کیسے ہوئی ہے؟ جیسے اس وقت جرت ہوا کرتی تھی جب میں جوان تھی، سمن تاج کی ماں نے کہا۔ میرے جسم میں دلکشی تھی اور چہرے کا حسن تر و تازہ تھا۔ آج میری جگہ 5 جوان لڑکیوں نے لے لی ہے۔ خدا نے آپ کے کان بند کر رکھے ہیں اور عقل پر 5 لڑکیاں قابض ہو گئی ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے کہ ان میں 2 لڑکیاں جو تحفے کے طور پر آئی ہوئی ہیں وہ کس نے کس نیت سے بھیجی ہیں۔ لیکن جو اختیار تمہیں حاصل ہے وہ میں نے کسی اور کو نہیں دیا، ابو منصور نے کہا۔ تم نہیں جانتی کہ ہم نے سلطان محمود پر یہ ظاہر نہ کیا کہ ہم زندہ ہیں اور ہم میں طاقت ہے تو وہ ہمیں خوارزم کی طرح نکل جائے گا۔ جانتی ہو وہ کتنا طاقتور ہو گیا ہے؟ آپ کو یہ کس نے بتایا ہے کہ وہ آپ کو نگلنے کے لیے طاقتور ہوا ہے؟ سمن تاج نے اس کے دوسرے کان کے ساتھ منہ لگا کر بلند آواز سے کہا، یہ وہم ترکستانیوں کو ہوگا، وہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ قادر خان پر مجھے بھروسہ ہے، ابو منصور نے کہا۔ میں اس کی بات رد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنی جوان بیٹی کو ساتھ لایا ہے، اس کی بیوی نے کہا، اور وہ لڑکی جس طرح آپ کے ساتھ لگی بیٹھی تھی اور جس ناز و انداز سے آپ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، میں وہ دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ ایک لڑکی کی خاطر اپنی فوج کو غزنی والوں سے ذبح کرا دیں گے؟ خانہ جنگی سے آپ نے پہلے کیا حاصل کیا ہے؟ سمن تاج نے کہا۔ آپ کا بھائی ایلک خان ایک ڈرے ہوئے اور مفرور حکمران کی زندگی بسر کرتا رہا، اس کی بیوی نے کہا۔ اسے شکست دے کر بھی سلطان محمود نے اس کی ریاست پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ ابو منصور کے ایک کان کے ساتھ اس کی بیوی نے منہ لگا رکھا تھا اور دوسرے کان کے ساتھ اس کی بیٹی سمن تاج نے۔ وہ اسے چلا چلا کر سمجھا رہی تھی کہ وہ دوسروں کے کہنے میں نہ آئے۔ وہ بولنے لگتا تھا تو بیوی یا بیٹی اسے ٹوک دیتی تھی۔ خدا کے لیے میری سنو، اس نے گرج کر کہا۔ میں مجبور ہو گیا ہوں، ایک طرف سلطان محمود ہے اور دوسری طرف قادر خان اور توغان خان۔ اگر میں ان کا ساتھ نہیں دیتا تو مجھے ان دونوں سے خطرہ ہے، اور اگر میں ان کا ساتھ دیتا ہوں تو سلطان محمود سے دشمنی مول لیتا ہوں۔ تو سلطان محمود سے دوستی کر لیں، اس کی بیوی نے کہا۔ میں خاندانی دشمنی کو دوستی میں نہیں بدل سکتا، ابو منصور نے کہا۔ میں سلطان محمود سے اپنے خاندان کی بے عزتی کا انتقام لوں گا، اور اب میں کس طرح پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، منصوبہ طے ہو چکا ہے، جس میں سلطان محمود کا قتل بھی شامل ہے، سمن تاج نے طنزیہ کہا۔ ماں بیٹی نے ایک دوسری کی طرف دیکھا اور سمن تاج نے دھیمی سی آواز میں ماں سے کہا کہ اپنا رویہ بدل لو اور ان سے معلوم کرو کہ ان کا منصوبہ کیا ہے۔ ابو منصور غصے سے پھنکار رہا تھا۔ اگر آپ نے منصوبہ تیار کر لیا ہے تو ہم آپ سے یہی کہیں گی کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں، سمن تاج کی ماں نے کہا۔ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گی۔ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی منصوبے کی کامیابی کے لیے کچھ کریں۔ ابو منصور کی باتیں کھل گئیں اور اس نے خراسان پر اپنی قادر خان اور توغان خان کی متحدہ فوج کے حملے اور سلطان محمود کے قتل کا منصوبہ پوری تفصیل سے سنا دیا۔ اگلی صبح قادر خان رخصت ہو رہا تھا۔ سمن تاج نے نابینا موسیقار کو اپنے کمرے میں بلا رکھا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں راز کی بات بتا دوں تو تم غزنی تک پہنچا سکتے ہو، سمن تاج نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں تم پر اعتبار کس طرح کر سکتی ہوں، اور دوسرے یہ کہ غزنی پیغام لے کر کون جائے گا؟ میرے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں جس سے میں آپ کو یقین دلا سکوں کہ میں قابل اعتبار آدمی ہوں، نابینا مغنی نے کہا۔ اگر آپ کا ایمان وہی ہے جو میرا ہے
تو آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے۔ آپ مجھے یہ نہ پوچھیں کہ غزنی کون جائے گا، ایک گھوڑے کا انتظام کریں اور گھوڑے کی باگ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ میں آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا، میں بہت دن غائب رہوں گا، پھر آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ سمن تاش نے قرآن پاک اٹھایا اور چوم کر موسیقار کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ موسیقار نے بھی قرآن کو چوما۔ یہ قرآن پاک ہے، سمن تاش نے کہا۔ قسم کھا کر کہو کہ مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ نہیں شہزادی، موسیقار نے کہا، میں قسم نہیں کھاؤں گا۔ قسم کھا لینے سے کسی کی روح کا آئینہ شفاف نہیں ہو جایا کرتا۔ سب سے زیادہ اور بڑی قسمیں بے ایمان اور بددیانت آدمی کھایا کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میرے ساتھ رہے گا، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ واپس آؤں گا تو آپ کو لوٹا دوں گا۔ آدمی کب بھیجا جائے؟ ابھی، سمن تاش نے کہا۔ تمہارا آدمی ابھی روانہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، نابینا مغنی نے کہا۔ آپ گھوڑا لائیں اور یہ بتائیں کہ پیغام کیا ہے۔ تمہارے آدمی کو سلطان محمود کے پاس جانا ہے، سمن تاش نے کہا۔ اسے کہنا کہ قادر خان، توغان خان اور ابو منصور مل کر خراسان پر حملہ کرنے والے ہیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بھی تیار ہے۔ سلطان سے کہنا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک بیٹی اپنے باپ کے خلاف محاذ میں شامل ہو سکتی ہے، لیکن مجھے پہلے اسلام کی بیٹی سمجھیں، اس کے بعد مجھے اپنی بیٹی سمجھیں، اور اس کے بعد میں باپ کی بیٹی ہوں جسے اپنے مذہب کی بجائے اپنا تخت و تاج پیارا ہے۔ سلطان سے کہنا کہ میں جانتی ہوں کہ یہ تینوں مل کر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ انہیں صرف ایک حلے میں صاف کر دیں گے، لیکن جو کشت و خون ہوگا اسے تصور میں لائیں۔ غزنی، خراسان، خوارزم، بلخ اور بخارا کی وہ مائیں جن کے جوان بیٹے آپس میں لڑ کر مارے گئے تھے، آج بھی اسی طرح روتی ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کی لاشیں دیکھ کر روئی تھیں۔ ان کی آہوں اور فریادوں سے زمین و آسمان کانپ جاتے ہیں۔ غزنی کے سلطان سے کہنا کہ میرا باپ قادر خان اور توغان خان سے خائف ہے، آپ میرے باپ کو صلح اور دوستی کا پیغام بھیج کر اس کے دل سے یہ خوف نکال سکتے ہیں۔ مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے فوجوں کو کٹ مرنے سے بچائیں۔ مجھے اپنے یتیم ہو جانے کا کوئی غم نہیں ہوگا، میری ماں کو بیوہ ہو جانے کا رنج نہیں ہوگا۔ غم اور رنج ہوگا تو یہ کہ جنہیں کفر کے خلاف جہاد میں شریک ہونا تھا وہ خانہ جنگی میں کٹ مرے اور کفر کے ہاتھ مضبوط ہوئے۔ کیا تم یہ ساری باتیں یاد رکھ سکو گے جس طرح میں بتا رہی ہوں؟ اسی طرح اس آدمی کو بتا سکو گے جو غزنی جا رہا ہے؟ اسی طرح بتاؤں گا، نابینا موسیقار نے کہا، اور وہ سلطان محمود کو اسی طرح سنائے گا۔ نہیں، سمن تاش نے کہا، تم موسیقی میں ڈوبے ہوئے انسان میرے جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکو گے۔ تم اپنی دنیا میں گم رہنے والے انسان اس دنیا کو نہیں جانتے ہو جس میں انسان اپنی بادشاہی کی خاطر بے گناہ انسانوں کا خون بہا دیتا اور رعایا پر مذہب کا جنون طاری کیے رکھتا ہے۔ سمن شہزادی، نابینا موسیقار نے کہا، الفاظ کے بھنور سے باہر آ جاؤ، مجھے بتاؤ کہ سلطان تک اور کیا پیغام پہنچانا ہے۔ میں یہ سب کچھ سمجھتا ہوں اور میں سب کچھ سمجھ سکتا ہوں۔ تو چلے جاؤ، سمن تاش نے کہا۔ سلطان محمود سے کہنا کہ میرے باپ کو دوستی کا پیغام بھیجو اور اسے یقین دلاؤ کہ غزنی کی فوج اسے قادر خان اور توغان خان سے بچائے گی۔ ایک گھوڑا شہر میں سے گزر رہا تھا، اس کی باگیں پکڑے ہوئے ایک نابینا دوسرے ہاتھ میں لاٹھی اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ اس کے گھوڑے کے ساتھ ساز بندھا ہوا تھا اور اس نے اپنے کندھے سے کمان اور ترکش بھی لٹکا رکھا تھا۔ اسے بہت کم لوگ جانتے تھے اور جو اسے نابینا مغنی کے نام سے جانتے تھے وہ اسے دیکھ کر ہنس پڑتے تھے کہ اندھا ترکش اور کمان لیے جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔